الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، خدائے رب العزت کی بارگاہ میں مقرب، محبوب، معزز ہونے کے لیے ہر مذہب میں یہ تعلیم دی گئی کہ مذہب کے بانی کی عمدہ باتوں پر عمل کرو، تم اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ ہر مذہب میں یہی کہا گیا، لیکن مذہب اسلام کا انداز تھوڑا سا الگ ہے۔ وہ صرف مذہب کے شارع حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اقوال نہیں پیش کیے دنیا والوں کے سامنے، بلکہ آپ کی ساری زندگی اور آپ کے اخلاق
کائنات میں بسنے والے لوگوں کے سامنے پیش کیے اور کہا کہ اس میں تمہارے لیے عملی نمونہ ہے. تم اگر نبی کے اخلاق اپناؤ گے، نبی کی زندگی کو اپنی عملی زندگی بناؤ گے تو تمہارا رب تم سے محبت کرے گا. فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ کے نبی کی اطاعت کرو گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناؤ گے تو اللہ محبت کرنے لگے گا اس بندے سے، اس بندی سے. اور ذرا سوچئے، جس سے اللہ محبت کرنے لگے کیا وہ ضائع ہو سکتا ہے دنیا میں، آخرت میں؟ ایک معمولی دنیا کا آدمی جس کے پاس کچھ مقام ہو، جس عزت ہو، جس کچھ عہدے ہو، وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی نظر میں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. اور وہ محبت کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو کسی طریقے سے دنیا میں بھی، دنیا میں اور دنیا کے کسی بھی موقع پر ذلیل ہونے سے بچاؤں. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کا خیال رکھتے ہیں، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہیں. تو یہ دنیا کے معمولی آدمیوں کا عمل اپنے محبوبوں کے ساتھ یہ ہے. تو پروردگار رب العالمین کسی بندے سے محبت کریں گے تو اس کا مقام کتنا بڑا بنے گا، اور اللہ رب العالمین اس بندے کو دنیا اور آخرت میں کیسے ذلیل ہونے دیں گے. اللہ رب العالمین کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے درمیان آتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں. تو فرشتے پھر کائنات کے ذرے ذرے میں اتر کر اعلان کرتے ہیں فلاں ابن فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، فرشتے محبت کرتے ہیں. تو پھر اس سے یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسے پسند کرنے لگتا ہے. یہ کب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں گے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. تم میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو، اس کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کرے گا. تو ہماری مسجد میں کئی جمعہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متعلق ایک ایک پہلو پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. آپ کے سامنے بات آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک یہ کہ آپ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے، ہر ایک کا بھلا چاہتے تھے. دوسری صفت اخلاق میں سے یہ بیان کی گئی کہ آپ علیہ السلام کے اندر تواضع تھے، عاجزی تھی. تیسری صفت آپ کے اخلاق میں سے یہ بیان کی گئی کہ آپ کبھی بھی کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھتے تھے، ہر ایک کو اس کا مقام دیتے تھے، اس کی عظمت کا خیال رکھتے تھے. آج کی جمعہ آپ کے سامنے ایک الگ عنوان ہے دوسرا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق میں سے یہ صفت تھی کہ آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند آتا، کوئی حاجت مند آتا، کوئی مصیبت زدہ ہوتا، کوئی غمخوار ہوتا، غم میں مبتلا آدمی کو دیکھتے تو آپ بے چین ہو جاتے تھے.
اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کے غم کو دور کرنے میں، اس کی ضرورت کو دور کرنے میں، اس کی پریشانی کو دور کرنے میں اپنی طاقت اور اپنی قوت کو استعمال کرتے تھے۔ ہمارے اندر یہ اخلاق پیدا ہو کہ ہم کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں، کسی حاجت مند کو دیکھتے ہیں، کسی غم زدہ آدمی کو دیکھتے ہیں، کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو کہ ہم بے چین ہو جائیں اور اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق اس کے اس غم کو، اس کی ضرورت کو، اس کی مصیبت کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی صفت بیان کرتی ہیں، جب پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ جب یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، غار حرا سے میرے اور آپ کے آقا حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے ذمے ایک بہت بڑا کام تھا۔ کیا کام تھا؟ صدیوں سے آگ کی پجاریوں کو، صدیوں سے پتھروں کی پوجا کرنے والوں کو، صدیوں سے سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو، صدیوں سے 365 بتوں کے ماننے والوں کے سامنے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دینا تھا۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عجیب طرح کی گھبراہٹ ہوئی، خوف ہوا کہ میں لوگوں کے سامنے یہ ذمہ داری رکھوں تو لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ گھبرائے ہوئے تھے، گھر کے اندر داخل ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو دیکھا تو آپ گھبرائے ہوئے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ اس طرح گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر یہ ذمہ داری ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کیا جملے کہتی ہیں اسے سنیے، تاریخ میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جملہ انہیں فرمایا رسول اللہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ تہی دست خالی ہاتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ضرورت مندوں حاجت مندوں کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، آسمانی یا زمینی بلاؤں میں مبتلا، آسمانی یا زمینی آفات میں مبتلا آدمیوں کو دیکھ کر آپ ان کی حالت پر ان کو نہیں چھوڑتے بلکہ آپ ان کو سہارا بنتے ہیں، آپ ان کا سہارا بنتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ ایسے کرنے والے آدمی کو دنیا میں اللہ ذلیل نہیں کرے گا، اور لوگ ایسے کرنے والے آدمی کو جھٹلائیں گے نہیں۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی کے جملے فرمائے۔ اس میں کیا بات تھی؟ بہت سی باتوں میں سے ایک بات کیا تھی؟ نبی کی صفات میں سے ایک صفت کیا تھی؟ آپ ضرورت مند حاجت مند خالی ہاتھ تہی دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ ان کو دیکھ کر مجھے کیا ہے، کیسے بھی رہنے دو، مجھے کیا ہے، مجھے تو کھانا ہے، مجھے کپڑا ہے، مجھے گھر ہے، میرے پاس گاڑیاں ہیں، میرے پاس بنگلے ہیں، میرے پاس جائیداد ہے، مجھے کیا کسی کا لگا ہے۔ ایسا نہیں سوچتے تھے، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے آپ کے اخلاق یہ تھے کہ آپ ان کو دیکھ کر بے چین ہو جاتے تھے۔ اب یہ ایسی صفت ہے، یہ اخلاق میں سے یہ صفت ایسی ہے کہ جس کے اندر پیدا ہو جائے اسے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا کرتے ہیں، آخرت میں بھی اس کا بڑا اجر ہے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند آدمی کو دیکھ کر بے چین ہوتا ہے اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ دوڑ دھوپ کرتا ہے، کچھ دوڑ دھوپ کرتا ہے، آگے پیچھے کچھ چل کر اس کی حاجت کو پوری کرنے لگتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوڑ دھوپ کرنے والے آدمی کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ثواب عطا کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جو کسی مسکین، غمزدہ، ضرورت مند، حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العالمین راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے والے کو جو ثواب دیا جاتا ہے وہ ثواب اس بندے کو بھی دیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں مجھے یہ بھی یاد پڑ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صائم الدہر، جو آدمی پے دھر پہ روزے رکھتا چلے جاتا ہے، زندگی میں اس کا معمول روزے رکھنے کا ہے، اس روزے دار کو، صائم الدہر کو جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب اس آدمی کو ملتا ہے جو کسی کی ضرورت کو پورا کرنے، کسی کی بھوک کو مٹانے، کسی ننگے آدمی کو کپڑا پہنانے میں، کسی حاجت مند کی حاجت کو دوری کرنے میں اور کسی بیمار کے علاج میں کچھ دوڑ دھوپ کر کے ان کی مدد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو بھی اجر عطا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت ہے بخاری شریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ومن قرب عن مسلم قربۃ، اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کی حاجت کو پوری کرنے میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ حاجت پوری کرنے میں لگنے والا مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ سمجھے آپ بات؟ ایک ضرورت مند آدمی ہے، ایک حاجت مند آدمی ہے، اس حاجت مند ضرورت مند آدمی کی حاجت کو پورا کرنے میں کوئی مسلمان لگتا ہے تو یہ دوسرے مسلمان کی جو حاجتیں دنیا کی ہوں گی، یہ دوسرے مسلمان کی جو آخرت کی ضرورتیں ہوں گی، اس کی قبر کی جو ضرورتیں ہوں گی، اس کو پورا کرنے میں اللہ رب العالمین لگ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے کہا اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے، اس کی ایک بات اٹکی ہوئی ہے، اس کے پیسے کہیں اٹکے ہوئے ہیں، وہ پریشان ہے، دعائیں کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے کسی طریقے سے وہ پیسہ مجھے مل جائے میرا جو فلاں جگہ پر اٹکا ہے، فلاں آدمی کے پاس سے مجھے نہیں مل رہا ہے، حالانکہ میرے پیسے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، زمانہ ہو گیا اس کے پاس سے نہیں آ رہا ہے، میں کیسے اسے نکالوں؟ کوشش بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے۔ تو بزرگوں نے اسے نسخہ دیا کہ ایسا پریشان حال آدمی اپنے خاندان میں سے یا اپنے محلے میں سے یا اپنے پڑوس میں سے یا اپنے کسی جان پہچان کے آدمی سے یا کسی انجان آدمی کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرنے میں لگ جائے۔ اور یقین مانیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ضرورت مند آدمی کی کیا ضرورت معلوم کر کے اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے کام جو اٹکے ہوئے ہیں، اس کے پیسے جو اٹکے ہوئے ہیں، اس کی جو پریشانی لگی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اس کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ یقین ہونا چاہیے اس بات پر، ایمان پختہ ہونا چاہیے اس بات پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی مسلمان کی حاجت کو پوری کرو، اللہ تمہاری حاجت کو پوری کریں گے۔ ومن فرج عن مسلم قربۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام آگے فرمایا کوئی آدمی کسی مسلمان کی
پریشانی کو دور کرنے میں لگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے آخرت کی پریشانیوں میں سے بڑے بڑے پریشانیوں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے کوئی محتاج مند آدمی آتا ہے، کوئی ضرورت مند آدمی آتا ہے، کوئی مصیبت زدہ آتا ہے، تو ہمارے سامنے دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت کیا ہوتی ہے، میں کئی کو اس کے پیچھے پڑوں، میری زندگی ٹھاٹ باٹ سے چل رہی ہے، اب میں اس کی حاجت پوری کرنے میں لگوں تو میرے لیے کچھ مسائل پیدا ہوں گے، مجھے وقت لگانا پڑے گا، ضرورت پڑے تو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، ضرورت پڑے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دوڑ دھوپ کرنے پڑیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے اس کی، میرا حال تو ٹھیک ہے، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں اس کے پیچھے کیوں پڑوں، چھوڑو۔ یہ ایک سوچ ہے آدمی کی، یہ ایک سوچ ہے آدمی کی۔ دوسری سوچ ہے کہ آدمی کتنا محتاج ہے، کتنا ضرورت مند ہے، کتنا پریشان ہے، کیا ہو گیا ذرا میں آگے بڑھ کر اس کی مدد کروں، میرے جیب میں سے کچھ پیسہ دوں یا اپنے وقت میں سے کچھ وقت اس کے پیچھے آگے چل کر اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگاؤں، تھوڑا اسے سکون ملے گا، اس کا غم دور ہوگا، اس کی تکلیف ختم ہوگی، اس کی مصیبت ختم ہوگی، کیا ہو گیا میں تھوڑا سا کر لیا تو۔ یہ ایک سوچ ہے کہ نہیں؟ دو سوچ ہے، دونوں سوچ کے الگ الگ نتیجے ہیں، دونوں سوچ کے نتائج الگ الگ ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے ان نتائج کو سن کر۔ یہ سوچ جو آدمی یہ رکھتا ہے کہ مجھے کیا پڑا ہے، میری زندگی تو لگژری زندگی چل رہی ہے، میں تو اچھی طرح سے کھا رہا ہوں، میں تو اچھی طرح سے پی رہا ہوں، مجھے سب کچھ ملا ہوا ہے، میں خواہ اس خاندان کے، اس محلے کے یا اپنے مذہب کے یا انسان کے ضرورت پر میں کئی کو پڑھوں، میرا وقت کئی کو، میں تو آرام سے ہوں نا۔ یہ سوچ کر آدمی آگے بڑھ کر مدد نہیں کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ آدمی کبھی پریشان ہو جائیں، یہ آدمی کبھی مصیبت میں پڑ جائیں، یہ آدمی کسی زمینی یا آسمانی بلا میں مبتلا ہو جائے تو ایک آدمی بھی اس کے طرف پلٹ کر نہیں دیکھے گا، نہ خاندان کا آدمی دیکھے گا، نہ پڑوسی دیکھے گا، نہ محلے کا آدمی دیکھے گا، سب سوچیں گے یہ تو اپنی زندگی میں بہت مست تھا، کسی کو دیکھتا نہیں تھا، کسی کی پرواہ سے نہیں تھی، کسی کی حاجت کا ایسا خیال نہیں تھا، اب ہمیں اس کے پیچھے کئی کو پڑے، چھوڑو اسے، مرنے دو اسے۔ اور اللہ بھی ایسے آدمی کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ ایک دوسرا نتیجہ احادیث کی روشنی میں آپ کو سناؤں، کیا ہے سوچ، میں ذرا اسے مدد کر لے تو کیا ہو گیا، تھوڑا سا میری نیند میں خلل پڑے گا نا، اٹھا چنا 10 بجے سونے کا 11 بجے 11:30 بجے سو، تھوڑا چل پھر کر اس کے لیے کام کر لوں، میں تھوڑا سا اس کے لیے کچھ پیسہ دے دوں مدد کرنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تو کیا ہو گیا، ذرا سا اتنا فرق پڑے گا، تھوڑا سا میں اسے دے دوں، کیا ہو گیا، ہمارے گھر میں اسے بلا لے جا کر ذرا کھلا دوں پلا دوں، اس کی ضرورت پوری کر دوں، تھوڑا سا فرق پڑے گا، 4 دن ہے ہمارے گھر میں، 8 دن ہے، 10 دن ہے، تھوڑا سا فرق پڑے گا گھر میں رہنے میں، لیکن ایک انسان کی تو مدد ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر کوئی آدمی کسی آدمی کی حاجت پوری کرتا ہے، کسی ضرورت پوری کرتا ہے، کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو پوری کرتا ہے۔ سنیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی ان کے سامنے آ کر غم زدہ خاموش بیٹھ گیا۔ اعتکاف میں بیٹھے تھے، آپ کے سامنے 2 صورتیں تھیں، میں تو اعتکاف میں ہوں، مجھے کیا پڑا اس کے بارے میں پوچھوں، مجھے کیا پڑا اس کی ضرورت کے بارے میں پوچھوں، میں تو ذکر کرتے ہوئے بیٹھوں، میں تو قرآن پڑھتے ہوئے بیٹھوں، میں تو نوافل میں لگے رہوں، میں تو تسبیح میں لگے رہوں۔ یہ ایک صورت تھی ان کے سامنے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ ایک مسلمان بندہ ہے، میرے سامنے آ کر غمزدہ بیٹھا ہے، میرے اندر کیسی بے غیرتی کہ میں اسے کم از کم کیا پوچھوں بھی نہیں۔
تو آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس غم زدہ بیٹھے ہوئے آدمی سے اعتکاف کی حالت میں، وہ بھی کہاں جی؟ مسجد نبوی میں۔ مسجد نبوی کا حال یہ ہے کہ وہاں ایک نفلی عبادت پر 50,000 نفلی عبادتوں کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مرتبہ کوئی آدمی سبحان اللہ کہے تو 50,000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ ایک مرتبہ کوئی شخص مسجد نبوی میں بیٹھ کر ایک قرآن شریف پڑھ لے تو 50,000 قرآن پڑھنے کا ثواب اسے ملتا ہے، اتنی بڑے معزز جگہ میں بیٹھے ہوئے۔ لیکن ایک حاجت مند سامنے آ کر غم زدہ بیٹھا ہے، تو آپ نے اسے پوچھا کیا بات ہے، میں آپ کو غم زدہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ آدمی کہنے لگے کہ میں ذرا پریشان ہوں، ایک آدمی کا حق، ایک آدمی کا قرض مجھ پر ہے اور اس کی طرف سے مجھے مطالبہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سب کو معلوم ہے مسجد نبوی کے پاس ہے۔ اشارہ کر کے کہا اس عظمت والے کی طرف دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ واقعتاً میں اس کی حاجت کو پوری نہیں کر، میں اپنے اوپر جو حق واجب ہوا اسے پوری نہیں کر سکتا، میں بہت پریشان ہوں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکوں، میں اس آدمی سے میں جا کر بات کر سکوں جس کا حق آپ پر ہے اور آپ کو مہلت دلوا دوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اعتکاف میں بیٹھے تھے، وہاں سے نکل کر مسجد کے باہر آتے ہیں تو وہ آدمی ہاتھ پکڑ کر کہا اے ابن عباس، اے عبداللہ، آپ تو اعتکاف میں ہیں، اعتکاف کی حالت میں باہر نکل رہے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اعتکاف کو بھولا نہیں ہوں، مجھے اعتکاف میں ہونا یاد ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ابھی چند دن پہلے اس قبر والے نبی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 10 برس اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب حدیث کی کتابوں میں آتا ہے جو آدمی اللہ کی رضا کے خاطر ایک دن اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اس آدمی یعنی معتکف کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں کھود دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور یہ کہ خندق کا فاصلہ آسمان زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، جتنی مسافت ہے، اتنی بڑی مسافت ہوتی ہے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ 10 برس کے اعتکاف میں بیٹھنے پر کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اتنا اجر و ثواب کس کو ملتا ہے جی؟ ایک مسلمان کی حاجت اور ضرورت کو محسوس کر کے اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ دوسری ایک روایت ہے، بخاری شریف کی ہے روایت، وہ بھی بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک آدمی راستے میں سفر میں جا رہا تھا، اچانک اس آدمی کو سخت پیاس لگتی ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کہیں بھی اسے پانی نظر نہیں آتا، حلق سوکھ رہا ہے۔ بہرحال سفر کرتے جا رہا تھا، اچانک ایک کنواں دیکھا تو وہاں پر پانی ہے لیکن اندر ہے، بہت اندر ہے، آسانی سے ڈبا کر پی نہیں سکتا تھا، لیکن پیاس لگی ہوئی تھی اس آدمی کو۔ تو وہ آدمی کنویں کے اندر اترتا ہے، اتر کر کنویں میں اندر اتر کر پانی پیا، اپنا حلق گیلا کیا، اس کے بعد چڑھ کر بڑی مشکل سے چڑھ کر کنویں کے پاس آتا ہے تو اچانک دیکھا کہ ایک کتا زبان لٹکائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، اسے پیاس لگی ہوئی ہے۔ اب اس آدمی کے سامنے 2 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ تھی اس کا حلق سوکھ گیا، پیاس مٹ گئی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی، وہ کیا کر سکتا تھا؟ میں کا اس کے پیچھے پڑوں،
اب اس کے پیچھے میں پڑوں, اسے پانی پلانے کا میں سوچوں, تو پھر دوبارہ پوری دشواریاں اٹھانی پڑے گی. کیا؟ کنویں میں نیچے اترنے کی دشواری, پھر اس کے بعد پانی لانا, پھر پانی لے کر اوپر تک آنا, پھر اسے پلانا, یہ دشواری, ساتھ میں سفر میں خلل. جلدی چلا گیا تو آرام سے گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکتا ہوں, اب تھوڑا راحت پا سکتا ہوں. یہ چیزیں اس کے سامنے تھی. دوسری صورت یہ تھی اس کے سامنے کہ بیچارہ جیسا مجھے پیاس لگی ہے, جیسا میں پریشان تھا, ویسا یہ بھی پریشان ہے, ذرا محنت کر لوں, میں تھوڑی سی میں مشقت اٹھا لوں, تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لوں, نیچے اتر کر جاؤں, کسی طریقے سے اسے پانی کا انتظام کر دوں تو اس کے حلق میں بھی پانی پہنچ جائے گا, اسے بھی ذرا راحت پہنچ جائے گی. یہ دو صورتیں اس کے سامنے تھی. ایک نظر انداز کر کے چلے جانے کی, جیسے ہماری عادت ہے, جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے کہ عام طور پر ہم ضرورت مند حاجت مند آدمی کو دیکھتے ہیں, کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھتے ہیں, دیکھ کر ذرا دل انسان ہونے کے بعد پریشان تو ہوتا ہے, کیا رہے ذرا تکلیف میں ہے نا, کیسا کر کے ذرا پریشان تو ہوتے ہیں. ہونے کے باوجود بھی اپنے تقاضے سامنے, اپنے خواہشات سامنے, اپنی ضرورتیں سامنے, اپنا آرام سامنے, اپنی راحتیں سامنے, تو سامنے آتے ہی ہم اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. دیکھو کتنا بڑا اجر اسے ملتا ہے. کہ وہ آدمی یہ سوچا کہ نہیں, مجھے ذرا مشقت برداشت کرنی ہے, مجھے ذرا تکلیف اٹھانی ہے, ذرا مجھے اس جانور کے لیے مصیبت کو برداشت کرنی ہے. چلو اپنے پیر کا موزہ نکالتا ہے, موزہ نکال کر بڑی تکلیف سے پھر دوبارہ پوری مشقت اٹھاتے ہوئے نیچے کنویں تہ تک جا کر پانی کو موزے میں لے کر بڑی مشقت سے چڑھتا ہے. سوچو ذرا کتنی تکلیف بھی ہوگی, ایک ہاتھ میں پانی پکڑنا, ایک ہاتھ میں کنویں سے اوپر چڑھنا, کتنی تکلیف سے اٹھایا ہوگا. حدیث کے کتاب میں آتا ہے وہ زبان میں اپنے موزے کو پکڑ لیا, اپنے منہ میں دانتوں کے بیچ میں پکڑ لیا, دو ہاتھوں سے بڑی مشکل سے اوپر چڑھ کر آیا, کتے کو موزے کا پانی ڈالا, پانی پی لیا. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے پر رحم کھانے, اس جانور پر رحم کھانے کی وجہ سے, اس کتے پر رحم کھانے کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو, پورے کے پورے گناہوں کو معاف کر دیا اور مغفرت کر دیا, اور جنت کا فیصلہ اس کے لیے کر دیا. صحابہ مجلس میں موجود تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, کیا کتوں پر بھی, جانوروں پر بھی رحم کرنے سے اللہ اتنا بڑا اجر عطا کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں, تمہارا رب ایسا ہے جو زندہ ہے اور جو تر جگر رکھتا ہے, یعنی جس کے اندر جان ہے, اس کے لیے مدد کرتا ہے, اس کی ضرورت پوری کرتا ہے, اس کی حاجت پوری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے بڑے بڑے اجر عطا کرتے ہیں. سوچنے کی بات ہے, جب ایک معمولی جانور پر, کتے پر, جس کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں, جس کی کوئی حیثیت دنیا میں نہیں, لوگ وہ بدن میں لگ جاتا ہے تو اسے جھٹکتے ہیں, دھونا چاہتے ہیں, کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا, اسے مدد کرنے سے اللہ رب العالمین اتنا اجر عطا کرتے ہیں. اگر تمہاری بہن ضرورت مند ہے, تمہارا بھائی ضرورت مند ہے, تمہارا پڑوسی ضرورت مند ہے, تمہارے محلے والا حاجت مند ہے, آپ اس کی مدد کرنے میں لگ جائیں, اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگ جائیں, اس کے لیے کچھ دوڑ دھوپ کریں, تو کیا رب تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا؟ کیا اللہ جنت نہیں عطا کریں گے؟ اس کے لیے کچھ مشقتیں اٹھانی پڑیں گی, ان مشقتوں کو برداشت کر کے اس کی مدد کرو, اللہ رب العالمین اس کی مدد فرمائیں گے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے یہ صفت یہ تھی کہ آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر, کسی تکلیف میں مبتلا آدمی کو دیکھ کر, کسی پریشان حال آدمی کو دیکھ کر
نظر انداز نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے لیے تڑپ جاتے تھے، اس کے لیے اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جاتے تھے۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک آدمی آئے اور بھوک کا تقاضا کیا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے مسافر تھے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس اوصاف دیکھیے، آپ کے اخلاق دیکھیے۔ اس کی بات سننے کے بعد اپنے گھر والوں سے پوچھوا کر بھیجتے ہیں، ایک آدمی آیا ہے، بھوکا ہے، کیا کچھ کھانے کا سامان موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہر گھر سے یہ جواب ملا کہ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھالی نہیں کرتے تھے کیا؟ بیویوں کا ایسا حال تھا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ اپنی گھر کی بیویوں، اپنی ازواج مطہرات کی جتنے سال بھر کی ضرورت ہوتی تھی کفالت کے طور پر ان کو دے دیا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کی بندیاں ایسی تھی کہ اللہ پر اتنا بھروسہ، اتنا ایمان پختہ تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ کہیں یہ بات سن کر ایسا نہیں سمجھنا کہ فاقے پر فاقہ کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مجبور کرتے تھے، نہیں نہیں نہیں، خوب ان کی ضرورت پورا کرنے کے بقدر ان کو سال میں ایک مرتبہ ان کا سودا، ان کی ضرورت کے لیے ان کو دے دیا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کی بندیاں، اللہ پر ایمان رکھنے والی، پختہ توکل رکھنے والی، بھروسہ رکھنے والی، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے اور آئندہ کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے، ویسا ایمان ان کا پختہ تھا۔ تو جواب ملا وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے، ایک گھر میں پہنچا کر بھیجے، دو گھر میں پہنچا کر بھیجے، سب گھروں سے یہ جواب ملا۔ تو اب یہاں ایک صورت تھی کہ بھئی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ کر کے بول دیتے تھے، لیکن آپ دیکھیے اپنی استطاعت کتنی تھی، اپنی قوت کتنی تھی، آپ کیا کر سکتے تھے؟ تو مسجد میں اعلان کیا کہ ایک مسافر آئے ہیں، ایک حاجت مند آئے ہیں، ایک ضرورت مند آئے ہیں، تم میں سے کوئی آدمی ہے کیا اسے بلا کر اپنے گھر میں خود کا کھانا کھلائے؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھے، فرمایا رسول اللہ میں اپنے گھر لے جا کر اسے کھانا کھلاؤں گا، اس کی ضرورت پوری کروں گا۔ ساتھ میں لے جاتے ہیں، گھر میں جانے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا کہ ایک مسافر، ایک مہمان میرے ساتھ آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کیا ان کے کچھ کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں آپ؟ بیوی نے کہا کہ کھانا ہے، اتنا ہے کہ ہمارے گھر کے ہمارے بچے کھائیں گے تو برابر ہو جائے گا، اس میں اور ایک ایکسٹرا آدمی کو داخل نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیوی کو مشورہ دیتے ہیں، ایسا کرو آج کی رات بچوں کو بھلا پسلا کر سلا دو، جب کھانے کا وقت آئے گا تو چراغ درست کرنے کے ہیلے سے میں اور تم لگ جائیں گے اور سامنے دسترخوان بچھا کر اسے رکھ دیں گے، مہمان کھا لے گا۔ ایک آدمی کو مدد کرنے کے لیے کتنی قربانی دے رہے ہیں، دیکھیے کتنی قربانی دے رہے ہیں، یہ سننے کی بات ہے۔ تو وہ ایسا ہی کیا، بچوں کو بھلا پسلا کر سلا دیا، اور یہ چراغ درست کرنے کے ہیلے میں دو میاں بیوی لگ گئے۔ مہمان کھانے سے فارغ ہو کر چلے گئے، رات گزر گئی، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر قرآن کی آیت تھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ امت محمدیہ میں کچھ بندے ایسے ہیں جو فاقہ کر کر بھی دوسروں کی محتاجی کو دور کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورت کو پور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ تمہارا وہ عمل رات میں تم نے جو کیا ہے اللہ کے سامنے تھا، تمہاری بیوی کا وہ عمل اللہ کے سامنے تھا، تمہارے بچوں کو بھلا پھسلا کر سلانا وہ اللہ کے سامنے تھا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تمہاری شان میں قرآن میں آیتیں نازل کر دی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔
میرے عزیز بزرگوں، آج کا دور ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھوکے رکھ کر دوسروں کو کھلائیں، ایسا دور تو نہیں ہے، اتنی ہمت ہمارے پاس نہیں، اتنی قوت ہمارے پاس نہیں، ایسا جگر، ایسا دل ہمارے پاس نہیں۔ بس اتنا کر لے سکتے ہیں ہم کہ اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ جو اپنی ضرورت سے جو زائد ہے، جو بینکوں میں پڑا ہوا ہے، جیب میں خامخواہ پڑا ہوا ہے، گھر کی بیڑیوں میں جو پڑا ہوا ہے، وہ پیسہ نکال کر اپنی ضرورت مند حاجت مندوں کے لیے کچھ تقسیم کرنے کا نظام بنا لیں۔ اللہ رب العالمین اس کی عجیب برکت دنیا میں دیں گے، اور آخرت میں خبر میں اس کا عجیب غریب سکون اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا۔ بہت سے پیسے ہم یہاں وہاں خرچ کر لیتے ہیں، کیا آپ نے اپنی کمائی میں سے کچھ حصہ اس وجہ سے نکالتے ہیں؟ آپ کی آمدنی ایک دن میں ایک مرتبہ ہے یا ہفتے میں ایک مرتبہ ہے، مہینے میں ایک مرتبہ ہے، تو کچھ حصہ نکال کر آپ اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ اگر ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہو جائے تو میں اس کے لیے علاج کروں گا، خاندان میں کوئی آدمی، محلے میں کوئی آدمی ضرورت مند ہو کر ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے دے دیں گے، اس لیے نکال کر رکھتے ہیں، یا کچھ پیسہ ہم خود تلاش کر کے ضرورت مندوں تک پہنچانے کے لیے نکالتے ہیں؟ نہیں ہے ہمارا نظام ایسا۔ ہوں گے کچھ بندے اللہ کے، ایسے ہی اللہ کے بندوں کی طرف سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، ایسے ہی کچھ بندوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ بارشیں برسا رہے ہیں، ایسے ہی کچھ بندوں کی طرف سے زمین سے کھیتیاں اگ رہی ہیں، غلے اگ رہے ہیں۔ ورنہ جب دنیا والے سب کے سب ایسے ہو جائیں گے کہ میرا پیٹ ہے، میرے بچے ہیں، مجھے دوسروں کو کیا لگا ہے، دوسرے کی بھوک کی مجھے کیا پریشانی، دوسرے کی ضرورت کی مجھے کیا لگی ہے، دوسرے کی حاجت کی مجھے کیا لگی ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہونے دو نا، میں اس کے پیچھے پڑھ کر اس کے علاج میں لگ کر میرا دماغ کہاں خراب کر لوں، میرا سکون کہاں برباد کر لوں، میرا وقت کہاں میں اس میں لگاؤں، میری محنت میں کہاں اس میں لگاؤں، یہ سوچ کر جب رہ جائیں گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نہیں انگارے برسا دیں گے، زمین سے غلے نہیں سیلاب بہ پڑیں گے سب جگہ پر۔ کچھ بندے ایسے ہی ان کی برکت سے چلتا ہے، ان کچھ بندوں میں میں شامل ہو جاؤں، ان کچھ بندوں میں آپ شامل ہو جائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ضرورتوں کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کی ضرورت، خاندان والوں کی ضرورت، محلے والوں کی ضرورت کسی ایک آدمی کو متعین کر لیں، اچھی طرح سے تحقیق کر لیں، یہ آدمی واقعتاً محتاج ہے، واقعتاً یہ آدمی ضرورت مند ہے، واقعتاً یہ بیمار ہے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ اپنے آمدنی میں سے کوئی آدمی سامنے آ جائیں ضرورت مند، حاجت مند، یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ پیشہ بنا لیے ہیں، وہ بار بار بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے ان کا، میں ان سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ قرآن فرماتا ہے لا يسألون الناس الحافا تعرفهم بسیماہم، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے پاس گڑ گڑاتے نہیں، ان گھروں پر فاقوں پر فاقہ گزرتا ہے، پریشانیوں پر پریشانی ان کے پاس ہوتی ہے، ان کے بچوں کو کھلانے کے پاس، پہنانے کے لیے ان کے پاس کپڑے پیسے نہیں ہوتے، ان کے گھر میں بیمار پڑے ہوئے لوگوں کا بیمار کا علاج کرانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، وہ پریشان رہتے ہیں، ویسوں کو آپ معلوم کرو، ان کی مدد کرو، ان کی حاجت پوری کرو، 10 برس اعتکاف کا ثواب ملے گا، ان کی حاجت کو پوری کرنے میں لگ جاؤ، اللہ تمہاری حاجت کو پوری کرنے میں لگ جائیں گے۔ ارے یہ کتے پر رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں، تو ہم کیا اپنی بہن پر رحم کریں، اپنے بھائی پر رحم کریں، اپنے پڑوسی پر رحم کریں، اپنے مسلمان بھائیوں پر رحم کریں تو اللہ ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ آج کے یہ عنوان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ صفت کہ کسی حاجت مند کو دیکھ کر نظر انداز نہیں ہونا، آنکھیں چرا کر نہیں چلے جانا، اس سے بے توجہی کر کے نہیں جانا، بلکہ اس کی حاجت کو اپنی استطاعت کے مطابق ہم کتنا کر سکتے ہیں اسے کرنے کی اپنی عادت بنائیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سکون کی زندگی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی سکون زندگی عطا کریں گے، اور اس کی وجہ سے بڑی حاجتیں ہماری پوری ہوتی رہیں گی، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ فلاں آدمی کی حاجت کو پوری کرنے سے اللہ نے میری حاجت کو پوری کرا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم جو کرتے ہیں وہ دکھتا ہے ہم کو، اللہ ہمارے ساتھ جو کرتا ہے ہم کو دکھتا نہیں ہے۔
ہم کسی کے ساتھ تھوڑا سا مدد کا معاملہ کرتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ میں وہی سوال رہتا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ بھلائی کا کام کیا، میں نے اس کی حاجت پوری کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو کتنے پورا کر رہے ہیں، اس ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی وجہ سے کتنی بلاؤں سے، کتنی مصیبتوں سے، کتنی بیماریوں سے تم کو بچا رہے ہیں، وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے نظام بنانے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اوصاف، ایک ایک صفت کو، آپ کے اخلاق کو معلوم کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔